بزم کائنات والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور ساما بنائے۔ سفر المظفر کی آج غالباً 8 تاریخ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس ماہ مظفر کے اندر کثرت سے اولیاء کرام جو امت کے نابغہ روزگار شخصیات ہیں، ان کے اعراس منعقد ہوتے ہیں اور پاکستان کیا دنیا اسلام کے اندر ان کے سالانہ خوشی اور شادی کا دن منایا جاتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے بات حضور خواجہ خواجگاں شہنشاہ چشت اہل بہشت غوث الزماں حضور سیدی و سندی شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پر بات ختم کی تھی۔ آپ کا مزار پر انوار توسہ شریف میں مرجع خلائق ہے، جو کہ اب حال ہی میں ضلع بنا۔ پہلے وہ ضلع ڈیرہ غازی خان، ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان میں کا ایک سٹی تھا۔ 6، 7، 8 سفر المظفر کو آپ کا عرس پاک توسہ شریف کی سرزمین پر وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی آج آپ کے عرس کا آخری دن ہے۔ حضور سیدی و سندی غوث الزماں شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الرحمن کا۔ تو کچھ معروضات میں آپ کے حوالے سے آج کی اس نشست میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں یہ نسبتیں، یہ سنگتیں اور یہ معیتیں اور یہ صحبتیں دوامی طور پر نصیب فرمائے۔ جن کو یہ سنگتیں اور صحبتیں اور یہ کیفیات میسر ہوتی ہیں، یقین جانیے ان کی یہ زندگی بھی خوشحال ہوتی ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ خوشحال ہوگی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کے مفاہیم کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں۔ لاسٹ جمعۃ المبارک پر میں نے اصحاب کہف کے واقعہ کی روشنی میں اولیاء کی شان کے کچھ پہلو کا ذکر کیا۔ جب بندہ اپنے آپ کو اس قدر کامل، اکمل، مکمل کر لیتا ہے، نوافل کے ذریعے، اخلاقی اقدار کے ذریعے، طرز معاشرت کے ذریعے، طرز تکلم کے ذریعے، وہ اپنی لو اللہ کے ساتھ لگا لیتا ہے، پھر وہ خالق و مالک اللہ فرماتا ہے۔ پھر وہ توسہ میں بیٹھا ہوا شخص ہوتا تو شاہ محمد سلیمان توسوی ہے، لیکن اس کے ہاتھوں کی قوت مجھ رحمان کی قوت ہوتی ہے۔ وہ لاہور کے دیس میں سونے والا ہوتا تو علی بن عثمان حجویری ہے، لیکن میں اسے کائنات عالم کے لیے فیض عالم بنا دیتا ہوں۔ اس کی نگاہ ناز کے اندر میں کرنٹ اور بجلی ایسی عطا کر دیتا ہوں، وہ ہوتا لاہور کے دیس میں ہے اور اس کی نگاہ میں چاروں اطراف عالم معجزن ہوتے ہیں۔ اور یہ اولیاء کو، مقربین کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو یہ اعزازات اور یہ اکرامات ملتے ہیں، یہ قرآنی اصلاح کے مطابق ہیں۔
آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے قرآنی اسلام میں، جناب آصف بن برقیہ کا، جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا اور آپ کا درباری تھا، آپ کا صحابی تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، کون لائے گا؟ تو جن نے عرض کی حضور میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنے مرحلے میں، کتنے وقت میں لائے گا؟ اس نے کہا حضور بس یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ آپ کا درباری اٹھا، قرآن جس کے بارے میں فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کے بعض حصے کا علم تھا، وہ درباری اٹھا جناب سلیمان علیہ السلام کا۔ اس نے عرض کی حضور میں لاتا ہوں، کتنے وقت میں لائے گا؟ حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ جب آپ نے آنکھ جھپکی تو ملکہ بلقیس کا تخت سامنے حاضر تھا۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی استشہاد کا کوئی واقعہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت روایت بھی نہیں ہے، یہ تو قرآنی واقعہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے اس واقعہ کا جو ہے وہ مفہوم اور اس کا شان نزول ملتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے درباری کو اللہ نے یہ شان، طاقت، مقام، رفعت اور بلندی عطا کی کہ آنکھ جھپکنے میں چاہے تو ملکہ بلقیس کا تخت، وہ جو سینکڑوں تالوں میں مکفل تھا اور اتنا بڑا تخت تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، علماء نے اس کو بیان کیا، ہیرے جواہرات سے مڑا ہوا وہ تخت، 80 گز ہاتھ لمبا اور 40 فٹ پھیلا ہوا لمبائی اور چوڑائی پر مشتمل وہ تخت، سینکڑوں میل وہ تخت ملکہ بلقیس کا آنکھ جھپکنے سے پہلے جناب آصف بن برقیہ نے سامنے لا کر حاضر کر دیا، اور اس بات کو قیام قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام بنایا، قیامت تک آنے والوں جو اللہ کے ہو جائیں کبھی بھی ان کے بارے میں تان و تشنیع نہ کرنا، جو اللہ کے بن جاتے ہیں کبھی بھی ان کے کرامات کو گستاخی کی نظر نہ کر دینا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے درباری کی شان ہے، تو امام الانبیاء کے درباری اور امام الانبیاء کی امت کے اولیاء کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ ولی کی جو ڈیفینیشن ہے، ولی کی جو اصطلاح ہے، یہ کوئی آج کے دور کی اصطلاح نہیں ہے، یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار مواقع پہ ولی کا لفظ استعمال ہوا، کبھی مددگار کے لیے استعمال ہوا، کبھی قریب کے معنی کے لیے استعمال ہوا، کبھی دوست کے معنی کے لیے استعمال ہوا۔ اور اس دھرتی کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس دھرتی کی کوکھ جو ہے وہ باندھ نہیں ہے، اس دھرتی پہ ایسے ایسے نابغہ روزگار شخصیات ہیں جو یکتائے زمانہ تھے اور اپنے وقت کے مقتدا پیشوا اور وقت کے ایک عظیم الشان لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا لوہا اور اپنا سکہ منوایا۔ اور امت کی جملہ خصوصیات میں سے اس امت محمدیہ کی جو جملہ خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، قیامت تک اس امت میں اللہ کے اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت تک دین کی تعلیم و تعلم اور تربیت کا بیڑا انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا جب اللہ نے تعارف کروایا، تعارف بھی یہی کروایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ میرے رسول تم میں تشریف فرما ہوئے ہیں، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تم پر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا اللہ نے تعارف کروایا، کیا کرتے ہیں جی؟ وہ امت کا تزکیہ کرتے ہیں۔ پھر محبوب جان عالم کا جب وقت آخر آیا، آپ نے رفیق اعلیٰ کو آپ نے پسند کیا، پھر حضور علیہ السلام سے وہ تزکیہ نفس وَيُزَكِّيهِمْ کا عظیم اسوہ چلتے چلتے اصحاب پیغمبر تک پہنچا، اور پھر اصحاب پیغمبر سے وہ چلتے چلتے جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوتے ہوئے جناب حضرت خواجہ حسن بصری تک وہ پہنچا،
پھر خواجہ حسن بصری علیہ رحمت الرحمان سے چلتے چلتے وہ تزکیہ اور وہ کنز معرفت حضرت جناب ابو حذیفہ تک پہنچا، پھر وہاں سے ممشاد علوی تک پہنچا، پھر حضور معین بے کساں خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سر پر پہنچا، اور وہاں سے چلتے چلتے وہ کنز معرفت اور وَيُزَكِّيهِمْ کا خزانہ دل ربا چلتے چلتے حضور قبلہ عالم مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچا، اور پھر وہاں سے چلتے چلتے وہ کنز معرفت جس شخصیت کے سر پر پہنچا، زمانہ انہیں غوث زمان الشاہ محمد شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کریں۔ آج آپ کے عرس کا آخری دن ہے، حضور شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس کا آج آخری دن ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے آپ کے حوالے سے بات کی تھی، جب بندہ اپنے آپ کو اس کامل بنا لیتا ہے، قرب کی ساری کیفیات کو طے کر دیتا ہے، جس کے لیے شاعر مشرق قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے جس کے اندر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان آتے ہیں، فرمایا یہ کیا چیزیں ہیں، اگر تو محمد کا بن جا، اگر تو احکام خدا بندی کو بجا آوری کرنے والا بن جا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر یہی وہ بندگان خدا ہوں گے جب اپنے آپ کو کامل اور خالص کر لیں گے، جو اپنی زبانوں سے بولتے جائیں گے تقدیر کا وہی فیصلہ ہوتا جائے گا، لوح محفوظ ان کے لکھے ہوئے ان کے بولے ہوئے الفاظ کے مطابق فیصلے ہوتے جائیں گے۔ اور شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے آپ کو اس قدر خالص کیا، اس قدر کامل کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کا زمانہ تھا تو آپ کے ایک مرید نے ایک دن آ کر آپ کو شکایت لگائی، آپ ذمہ دار تھے، شکایت لگی حضور آپ کے وہ جو فلاں زمینوں پر پٹھے وغیرہ ہے نا گھاس وغیرہ، حضور چور آتے ہیں روزانہ رات کو وہ گھاس آپ کا کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلیں آج ایسا کرنا ہے تو نے پہرا دینا ہے، جو بولے وہی کنڈی کھولے۔ آپ نے فرمایا اگر چور چوری کر جاتے ہیں تو آج تیری ڈیوٹی ہے، تو نے جا کے پہرا دینا ہے۔ دیکھیں ہمارے بڑوں کی نگاہیں کتنی عالی شان تھی، اللہ ہمیں بھی ایسی نگاہیں عطا فرما دے، اللہ اکبر۔ حضور آپ کے زمین پہ لوگ آتے ہیں رات کو، چور پٹھے جو ہیں وہ کاٹ کے لے جاتے ہیں، گھاس کاٹ کے لے کے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا تیری ڈیوٹی ہے آج تو نے پہرا دینا ہے۔ ساری رات پہرا دیتا رہا، جب رات کا آخری پار ہوا نا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی، اس کو نیند آ گئی، چور آیا اس نے اپنا کام دکھایا، پٹھے اور گھاس کاٹ کے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو آپ مسند ولایت پہ تھے، وہ مرید آیا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا بنا بیلیا کیا بنا؟ تو کہنے لگا حضور بس مہربانی فرمائے مجھے معاف فرما دیں، رات کا آخری پہر تھا تو مجھے اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا شکایت بھی تو نے لگئی اور سوتا بھی تو ہے، کل 2 بندوں کو اپنے ساتھ اور لے جانا، 3 لوگوں نے پہرا دینا ہے کل رات۔ 3 لوگ پہرا دینے دوسری رات چلے گئے، ساری رات پہرا دیتے رہے، گپ شپ لگاتے رہے تاکہ نیند نہ آئے، آنکھ نہ لگے۔ کل شاہ صاحب پوچھیں گے، شاہ محمد سلیمان توسوی پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہم نے نہیں سونا، ساری رات جاگتے رہے، جب آخری پار ہوا تو وہ بھی سو گئے۔ تیسرا دن ہوا، آپ کے سامنے آئے تو عرض کی حضور ہمیں معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نلیکو تم سے ایک کام ہی نہیں ہوتا چج کا، آج رات میں خود پہرا دوں گا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے ولیوں کی یہ شان نہیں ہوتی مجلس ختم ہو تو اٹھ کے چلے جائیں ہم نماز خانہ کعبہ پڑھیں گے، ہماری جماعت جو ہے وہ تو مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے، نہیں، ان کی تو پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، کبھی وہ سجدوں میں رات گزارتے ہیں تو کبھی قیام میں رات گزارتے ہیں۔ یہ کیسا اولیاء کیسا ولی ہے جس نے 6 مہینے غسل ہی نہیں کیا،
آج اپنا ذہنی تفکر اور تخیل اس وجہ سے آج کے اس مادیت زدہ دور میں لوگ اولیاء کے مخالف ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کی آج کے زمانے میں ڈگری موجود ہے. آپ نے جوتی سلائی کروانی ہو تو موچی کو بھی دیکھتے ہیں, آیا کیا یہ موچی اس قابل ہے؟ 5000 کی میری برانڈ کی جوتی ہے, اس کو صحیح سلائی کر لے گا؟ آپ نے فوجی بھرتی کرانا ہو, کیا خیال ہے ڈنگر کو فوجی بھرتی کر لیتے ہیں؟ نہیں, اس کی تعلیم, اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے. کسی نے سپاہی بھرتی کرنا ہو, سویا اٹھے اور اس کو پکڑ کر جا کر SHO لگا دے, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہر چیز کے لیے آج ڈگری, کوالیفیکیشن اور معیار کی ضرورت ہے, کوالٹی کی ضرورت ہے. لیکن آج کوالٹی نہیں ہے تو صرف اور صرف پیری مریدی میں کوئی کوالٹی نہیں ہے. ہر نتھو پتو خیرہ جو کہتا ہے کہ جناب والا رات کو سویا, رات کو ذہنی کے اندر ایک تفکر تخیل آیا, بھئی پیری مریدی ایسا بزنس ہے, یہ کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے. صبح اٹھ کر وہ بھی اعلان کر دیتے میں بھی پیر بن گیا ہوں. نظر چاہیے اولیاء کے لیے, ولی بننے کے لیے نظر چاہیے. آپ نے فرمایا نکمو تم سے ایک کام نہیں ہوتا, آج رات میں پارا دوں گا. آپ نے مصلی اٹھایا اور اپنی فصل میں جا کر مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل شروع کر دی. کیا وہ کیفیات ہوں گی؟ 2 رکعت نفل نہیں تھی اور رات کے 6 گھنٹے گزر گئے. قرآن مجید شروع کیا الحمد کی الف سے لے کر. آج کچھ ایسے اقرار الحسن کے پروگرام, اگرچہ میں اس کو نہیں پھٹا مارے, وہ شخص ہی ایسا ہے, لیکن کچھ ذریعے سے وہ کچھ چیزوں کو اچھا نقاب بھی اچھا واضح کرتا ہے. جس کو چھٹا کلمہ نہیں آتا, تیسرا کلمہ نہیں آتا, وہ بھی پیر بنا ہوا ہے. آپ نے مصلی بچھایا, الحمد کی الف سے قرآن شروع کیا, 27 سپارے قرآن کے تلاوت کیے. اللہ اکبر. رات کا آخری پار, سما بیت گیا, چور بھی آ گیا. پتہ نہیں بابا کدوں نماز ختم کرے گا, بابا کب نماز چھوڑے گا, میں اپنا کام دکھاؤں. لگتا ہے کہ کل کے دن میرے ڈنگروں نے تو بھوکا مرنا ہے, بابا نماز ہی ختم نہیں کر رہا. کافی دیر دیکھتا رہا. جب اس نے دیکھا نا کہ بابا نماز نہیں چھوڑ رہا, اس نے پٹھے کاٹنے شروع کر دیے. پٹھے کاٹ کر کے ایک اچھی سی بڑی گٹھ بن گئی اور سر پہ اٹھائی اور جانے لگا. تو شاہ سلیمان توسوی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر آپ نے آواز دے کے کہا, سریکی زبان تھی, آپ نے آواز دے کے کہا کون ہے گھاس کاٹنے والا, کیڑا بندہ ہے پٹھے وڈھان والا. آپ نے سریکی زبان میں اونچی آواز میں کہا کون ہے گھاس کاٹنے والا. تو جو کاٹ رہا تھا اس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا محمد. جب آپ نے پوچھا کون گھاس کاٹنے والا ہے, تو اس نے دور سے آواز دی میرا نام محمد ہے. آپ پہ بے ہوشی کا دورہ پڑا, گر کر بے ہوش ہو گئے. جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا ذرا پھر تعارف کرا, کون ہے تم؟ اس نے کہا میرا نام محمد ہے. پھر آپ بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے پھر فرمایا ہاں بھائی کون ہے, اپنا تعارف کرا. اس نے کہا حضور میں نے بتایا میرا نام محمد ہے. آپ نے فرمایا اگر تیرا نام محمد ہے تو مجھ سے چھپ کر پٹھے کیوں کاٹتا ہے؟ جس محمد کو میں جانتا ہوں, یہ پٹھے یہ گھاس کیا چیز ہے. میری تو جان کا مالک بھی محمد ہے, میری اولاد کا مالک بھی محمد ہے, اور میری ساری جائیداد کا مالک محمد ہے. میری تو ہر چیز کا مالک محمد ہے. جو اولیاء ہیں وہ اس قدر نظر والے لوگ تھے. اللہ اکبر. آج ہم اولیاء کے تذکرے کرتے ہیں, تذکرے کرنا بڑا آسان ہے. آج ہم حضور کی محبت کے گن بھی گاتے ہیں, حضور کی ذات پہ درود بھی پڑھتے ہیں, اور درباروں پہ جا کے چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سارے کام کرتے ہیں, درباروں پہ جا کے زیارات بھی کرتے ہیں, لیکن وہ جو اندر کی تار ہے وہ نہیں ہلتی. وجہ کیا ہے؟ قربت نصیب نہیں ہوتی. ایک بندہ ہے جو پیسے کے بل بوتے پر یہاں سے چل کر آقا کی جالیوں تک پہنچ جاتا ہے, لیکن حضور کے دل تک نہیں پہنچتا. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ قربت ہمیں میسر کیوں نہیں آتی؟ بڑے ہی بدبخت ہیں ہم.
کہ قرار تک تو پہنچے، بڑے ہی بدبخت ہیں ہم کہ قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ بڑے بدبخت پیسے کے بل بوتے پر ایک شخص ہے کہ وہ حضور کی جالیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کے بل بوتے پہ وہ جاتا ہے نا جی۔ پیسہ وہ ہے جو حضور کی جالیوں تک پہنچاتا ہے، لیکن حضور کی سنت یہ ہے، اولیاء کی تعلیمات یہ ہیں جو صرف جالیوں تک نہیں پہنچاتی، حضور کی سنت، حضور کی معرفت حضور کے دل تک پہنچا لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑے بڑے مرید کیے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ قربت، وہ تعلق، وہ کیفیات کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے کہ ہم در تک تو پہنچے، دل تک نہیں پہنچ پائے۔ اعلیٰ حضرت حضور توسوی نے لاکھوں مرید کیے اور لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ صرف لاکھوں کے لاکھ وہ صرف در تک پہنچے، لیکن دل تک جو پہنچی وہ صرف ایک ہی شخصیت تھی۔ گئے تھے تو شمس الدین تھے، دل تک پہنچے، اپنا دل شیخ کو دے دیا، واپس آئے تو شمس العارفین سیالوی بن چکے تھے۔ پھر جب واپس آئے ان کے قدم لگے، قدم نہیں لگے تھے تو سیال سیال تھا، جب قدم لگا تو وہ سیال سیال شریف بن گیا۔ اعلیٰ حضرت سیال علیہ رحمت الرحمان کے ہاتھ میں بھی لاکھوں لوگوں نے ہاتھ دیا، لیکن انہوں نے صرف ہاتھ ہی دیا، در پہ آئے، لیکن دل میں ایک ہی شخصیت آئی، وہ مہر علی شاہ گولڑا شریف والے تھے۔ بڑے ہی بدبخت ہیں کہ ہم قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ حضور شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت الرحمان، آج آپ کے عرس کا آخری دن ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کا عمر جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہے، سچائی کی ہمیشہ آپ تعلیم دیتے۔ سچائی 84 سال 84 ایئرز آپ نے عمر پائی، اور پورے علاقے کے اندر سینکڑوں حضور کے غلام پیدا کیے۔ ایک شخص نے سنا کہ حضور شاہ سلیمان توسوی بڑے ولی کامل ہیں، اور آپ کا شہرہ سنا، آپ کا چرچا سنا، تو آپ کے در دولت پہ حاضر ہوا کہ چلیں میں بھی شاہ صاحب کی کچھ مواعظ حسنہ سن لوں، یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ کی تعلیمات سننے کے لیے وہ شخص حاضر خدمت ہوا، تو سلام دعا ہوئی، علیک سلیک ہوئی، اس کے بعد کہنے لگا حضور میں واپس جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت فرما لیں۔ اس شخص نے عرض کی حضور آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا اگر نصیحت کی بات کرتے ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، زندگی بھر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے سے بہتر جاننا، اللہ کی ذات کو اپنے سے بہتر جاننا، اگر بہتر نہ جان سکے تو کم از کم اللہ کو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا، کبھی کم تر نہ سمجھنا، کوشش کرنا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اگر بہتر نہ سمجھ سکے تو اپنے برابر ضرور سمجھنا۔ دل کے اندر کھٹک ہو گیا، بابا پتہ نہیں بہک تو نہیں گیا، کیسی بات کر دی، کون سا شخص ہے جو اللہ کو اپنی برابر سمجھتا ہے، کون سا شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ سے بہتر سمجھتا ہے۔ خیر پہلی ملاقات تھی، بات انسنی کر دی، لیکن دل کے اندر مروڑ اٹھتے رہے، پتہ نہیں بابا جی نے کیا بات کر دی۔ اجازت چاہی تو شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا بیٹا رات ہو گئی ہے، رات ادھر ٹھہر جاؤ، صبح اٹھ کے ناشتہ کر کے چلے جانا۔ اس نے کہا حضور واقعی جنگل آگے جنگلی راستہ ہے، رات کو جاؤں گا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، چلیں آج رات آپ کے آستانہ رحمت پہ میں رات گزارتا ہوں۔ صبح ہوئی، صبح آپ نے اپنے مریدوں کو بلایا، بلا کے فرمایا بھئی وہ جو فلاں حجرے میں ہمارا مرید ہے نا، فلاں حجرے میں ہماری زیارت کو آنے والا شخص ہے، اس کے لیے ناشتہ لے جاؤ۔ رات کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کی ذات کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اگر بہتر نہ سمجھ سکے تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھنا۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کے لیے ناشتہ لے جاؤ۔ ایک طباق کے اندر بڑا عالی شان ناشتہ سجایا گیا،
جو گاؤں کا ناشتہ ہوتا ہے وہ بھی اس کی بھی اپنی کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ لسی، چاٹی کی لسی، مکھن، ساگ، مکئی کی روٹی، مرغ مسلم، اور وہ سارا کچھ تپاک پہ سجایا گیا، اور اسی تپاک کے دوسری سائڈ پر باسی روٹی اور رات کی وہ پرانی دال بھی رکھی گئی جو لنگر شریف میں چلتی ہے. آپ نے فرمایا جا بھائی مرید اس زیارت کرنے والے کو ناشتہ کروا کے آ. جو ہی وہ مرید ناشتہ دے کے آیا، اس نے کنڈی بند کی اور اس نے ناشتہ کرنا. شکر ہے بھئی آج تو ناشتہ ملا ہے پیر کے دربار پہ. اللہ اکبر. آج تو درباروں پہ بھی پروٹوکول انہی کو ملتا ہے جو نذرانے اچھے دیتا ہے. درباروں پہ پروٹوکول انہی کو ملتا ہے، ورنہ میرے جیسے عام نکمے بندے چلے جائیں تو وہ سامنے والے درخت کے نیچے بیٹھ کر 1000 مرتبہ تسبیح پڑھو. وہ بیچارہ خوش ہے کہ مجھے شیخ نے وظیفہ بتایا ہے. اللہ اکبر. اچھا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ 5 انگلیاں برابر ہیں، نہیں. ایسے آستان رحمت بھی اس دنیا میں موجود ہیں واللہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. حضور سے پوچھا گیا آقا اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے سمجھ لیں وہ وقت کا ولی ہے. آپ نے فرمایا ناشتہ دے کے آؤ. ناشتہ دے کے آ گیا، دروازہ بند کیا، اس نے ناشتہ شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا. کون ہے بھئی؟ بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ، مجھے بھی کچھ کھلا دیجئے، میں بھوکا ہوں. تو اس شخص نے کیا کیا، وہ مرغ مسلم اپنے لیے رکھ لیا، اور جو رات کا پرانا لنگر تھا نا، باسی دال اور باسی روٹی، وہ اٹھایا اور اس مانگنے والے کو دے دیا. اچھے طریقے سے ناشتہ کر کے چلیں، جاتے جاتے شاہ صاحب کو پھر ملتا جاؤں. سامنے آیا تو حضور مجھے اجازت دیں میں واپس جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا میاں میری وہ وصیت اور نصیحت یاد ہے؟ کون سی وصیت؟ آپ نے فرمایا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اگر بہتر نہ سمجھ سکے تو اپنے برابر ضرور سمجھنا. رات بھی اس کے رگ تو رات کی چھڑ چکی تھی. اب وہ باز نہ آیا. اس نے کہا حضور خیر تے ہے، تسی لگتا ہے اتھے موجود نہیں ہو، کون سی بات کرتے ہیں؟ کبھی کوئی ایسا ظالم بھی ہوا جو اپنے آپ سے اللہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کم سمجھے؟ ایسا کون سا ظالم ہوگا؟ تو شاہ سلیمان توسوی کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا میں اور کہاں جاؤں، ایسا ظالم تو میرے سامنے موجود ہے. اس نے کہا حضور وہ کیسے؟ آپ مجھے ظالم کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے ظالم، اگر تو اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتا تو آج ناشتے کی میز پر جب اس شخص نے اللہ کے نام پہ تجھ سے مانگا تھا، اگر اللہ کو بہتر سمجھتا تو مرغ مسلم اس کو دیتا، خود باسی دال کھا لیتا. اللہ کو بہتر سمجھتا، تو نے تو اللہ کو بہتر ہی نہیں سمجھتا. اگر تو اپنے برابر سمجھ لیتا تو کم از کم ایک پراٹھا اسے دے دیتا، ایک پراٹھا خود کھا لیتا. ظالم تو اللہ کو افضل سمجھنا تو درکنار، تو اللہ کو اپنے برابر ہی نہیں سمجھتا. اور تیرے دل کی دنیا کب فتح ہوگی، تیری قربتیں کب ختم ہوں گی، یہ بیچ کے پردے حجابات کب ختم ہوں گے؟ وہ اسی وقت ختم ہوں گے جب تو اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھے گا. وہ شخص اسی وقت آپ کے قدموں میں گرا اور دوبارہ اس نے تجدید ایمان کیا، کلمہ پڑھا اور شاہ سلیمان توسوی کا مرید ہو گیا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے جو اولیاء ہیں، وقت کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ نے انہیں طاقتیں عطا کی. وَتَرَى الشَّمْسَ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. یہ سورہ کہف سے یہ بات ثابت ہے. جو اللہ کے بن جاتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے اپنی تقدیریں بدل دیتا ہے. کبھی تقدیر اس غار کے سرانے سورج کو حکم دے کے بدلتا ہے کہ اب دائیں سائڈ سے ہو کے گزر جا، کبھی بائیں سائڈ سے ہو کے گزر جا. کبھی اپنی تقدیریں اپنے اولیاء کے منہ سے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا کر کے تقدیر بدلتا ہے. مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد کے غلام اکثر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں، ادا کر لیں.